فوجی عدالت سے سزا پانے والے 9 اور 10 مئی کے 20 مجرموں کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ ملزمان کو 1 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی تھی۔ تمام افراد کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کیا گیا۔ کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت کی تھی۔ عید سے پہلے کراچی میں کرمنلز کو کھلی چھوٹ، ایک دن میں 4 زندگیاں اسٹریٹ کرائم کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ سائٹ ایریا میٹروول میں گھات لگائے موٹر سائیکل سوار ملزموں نے 2 طرف سے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ 2 افراد جاں بحق، گاڑی سے 1 کروڑ 35 لاکھ لوٹ کر فرار۔ اور کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی دیدہ دلیری عروج پر پہنچ گئی۔ گلستان جوہر میں 8 سیکنڈ کے اندر 3 موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزموں کے چہرے صاف ظاہر ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس ڈکیت پکڑنے میں ناکام۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا انکشاف، کہا کراچی کی صورتحال کچے سے زیادہ خراب ہے۔ شہر میں 70% غیر قانونی اسلحہ آن لائن آ رہا ہے۔ کرمنل نشے یا خوف میں گولی مار دیتے ہیں۔ اسلحہ سپلائی گروہ میں زیادہ تر سرکاری ملازم ملوث ہیں۔ سارے غیر قانونی ہتھیار لیگل کر دیں یا پھر لیگل بھی جمع کر دیں۔ کراچی میں روز 166 مقدمے ہوتے ہیں جو دوسرے بڑے شہروں سے کم ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی یعقوب منہاس کی نرالی منتخب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کی شہر بھر میں آج اور کل سخت سیکیورٹی کی ہدایت۔ کہا امید ہے کراچی پولیس بہترین کام کر کے جرائم کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا چاہتا ہوں ہر لحاظ سے عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی بلدیہ سے 2 مغویوں کی بازیابی پر پولیس کو شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی حمایت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں میں پاکستانی معیشت میں سعودی کردار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین کا $5 بلین کے سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ تیز کرنے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا۔ بیت اللہ کے دروازے کھول کر زیارت خاص کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان آئیں گے۔ ایرانی صدر کا 3 روزہ دورہ پاک ایران گیس پائپ لائن سے متعلق ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی رسد میں اضافے کے علاوہ مزید سرحدی گزرگاہیں کھولنے پر بھی بات ہوگی۔ کئی شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس نے 69,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 1203 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 69,629 پوائنٹس پر بند ہوا۔ I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. اپنے فیصلوں کی ہمیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا میں نے قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر مجھے سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ کوئی سائل سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے روز حاضر ہوں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا رہے گا۔ نو مئی کے مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو سرگودہ جیل سے پیشی کے لیے عدالت لایا گیا تھا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 3 بھائیوں کی درخواست ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیضان ولی اور وقاص کو 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ شرجیل میمن کو وزیر اطلاعات سندھ کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
پیپلز پارٹی قیادت نے شرجیل میمن کو وزیر اطلاعات بنانے کی منظوری دی. شرجیل میمن وزیر ٹرانسپورٹ کے فرائض بھی انجام دے رہی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. قواعد جمع کرا دیے. کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں نئی جماعت سے بھرپور حصہ لیں گے. قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور دیگر کے خلاف قانونی رکاوٹ توڑنے، لاپرواہی اور غلط بیانی پر اندراج مقدمہ کی درخواست. قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر اعتراض اٹھا دیا. عدالت نے اعتراضات پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. ایف آئی اے میں دائر درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ عام مقدمہ ہے، ٹھیک ہے بڑے لوگ بھی اس میں ہیں، قانون اور قاعدے کے مطابق انکوائری کا فیصلہ ایف آئی اے کو کرنا ہے. عید کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی، خواتین کی رنگ برنگی چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے کی خریداری. جیولری کے سٹالز پر بھی رش. بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید لیے. ملتان میں حضرات کو کرتے کے ساتھ میچنگ چپل اور ویسٹ کوٹ کی تلاش. پشاور کے دکاندار پریشان. کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے فروخت کم ہو رہی ہے. جو لوگ بچوں کے لیے 8 جوڑے خریدتے تھے اب صرف 1 سے 2 لے کر جا رہے ہیں. کراچی میں عید سے قبل منافع خوروں کی منمانیاں، شہری پریشان، انتظامیہ غائب، کوئی پوچھنے والا نہیں. اچانک مرغی کی قیمت 800 روپے کلو تک پہنچ گئی. بیف کی قیمتیں بھی آسمان پر. ہڈی والا 1300 اور بغیر ہڈی والا 1500 روپے کلو میں فروخت. سندھ حکومت کے سرکاری ریٹ پر ملنے والا ریلیف صرف کاغذی کارروائی تک محدود. سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. عید کے موقع پر پکوانوں میں استعمال ہونے والے ٹماٹر، ادرک اور لہسن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. ادرک اور لہسن 700 سے 800 روپے کلو میں دستیاب. ٹماٹر 300 سے 350، پیاز 300 روپے فی کلو فروخت. مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی نون لیگ کی ایم این اے شازیہ فرید کا گجرانوالہ میں شاندار استقبال. لیگی رہنما شاہد ناگرہ نے ڈالر، یورو، ریال نچھاور کر ڈالے. حلف اٹھانے کے بعد شازیہ فرید آبائی علاقے پہنچی تو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے. سعودی عرب میں شوال کا چاند آج دیکھا جائے گا. سعودی ماہرین فلکیات کے مطابق سعودی عرب میں عید 10 اپریل کو ہونے کا امکان ہے. متحدہ عرب امارات نے بھی شہریوں سے آج چاند دیکھنے اور شہادتیں متعلقہ اتھارٹی تک پہنچانے کی اپیل کی ہے. پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. موزمبیق میں وبا سے بھاگنے والے موت سے نہ بھاگ سکے. ہیضے کی وبا سے بچتے جزیرے پر جاتے ہوئے کشتی ڈوب گئی. 91 افراد ہلاک ہو گئے، 25 لاپتہ ہیں. حکام کا کہنا ہے کشتی پہ گنجائش سے زیادہ 130 افراد سوار تھے. 5 افراد کو بچا لیا گیا. 341 سے آ رہے تھے، ٹریکٹر والا جا رہا تو وہاں پر ٹکر لگی تو ہم گر گئے. یہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا. کچھ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے، ٹرالی والے کی لاپرواہی کی وجہ سے. ٹریفک پولیس کو چاہیے صبح کے وقت بہت زیادہ زور دیں اس کام پہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں ٹریکٹر، ٹرالی اور اسکول وین میں تصادم. 4 بچے جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے. 4 بچوں کی حالت تشویشناک. جاں بحق ہونے والوں میں 4 سال کا احمد عمر، 4 سال کا معیز، 13 سال کا احمد اور 14 سال کی حسنہ شامل. سی سی ٹی وی میں اسکول وین کو تیز رفتاری سے دیکھا جا سکتا. جا رہا ہوں جو 500 روپے روزانہ کا کرایہ ہے آج انہوں نے 2000 کر دیا ہے. لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اور جو گاڑیاں ہیں ڈوم وغیرہ گاڑیاں جو حیدرآباد جاتی ہیں ان کو شارٹ کر دیا ہے. پہلے تو 1350 روپے تھے لیکن ابھی 1600 1700 لے رہے ہیں. عید قریب آ گئی. پردیسی آبائی علاقوں کو جانا شروع. پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا. مسافر کہتے ہیں جلدی گھر جانا ہے، زیادہ کرایہ دینے پر مجبور ہیں. سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکشن. عید الفطر پر اضافی کرایہ وصول کرنے والی 471 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں.
7,44,000 سے زائد کرایہ مسافروں کو واپس کیا گیا. 1,95,000 کے جرمانے آئے. گڈانی کے ساحل پر پہلی بار نایاب ویل دیکھی گئی. ماہی گیروں نے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے. ماہی گیروں کا کہنا ہے ویل ساحل سے 2 سے 3 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں دیکھی گئی ہے. سندھ میں گیس کا ذخیرہ دریافت. OGDCL کا کہنا ہے سجاول میں 12,40,000 اسٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس کا ذخیرہ ملا ہے. گیس کا یہ کنواں OGDCL کی 100% ملکیت ہے. OGDCL نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر گیس دریافت سے آگاہ کر دیا. رمضان کے آخری ایام میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. نصیرات اور رفح میں بمباری میں 7 فلسطینی شہید. العمل اسپتال سے 2 ہفتے بعد ہلال احمد کی نرس کی لاش ملی ہے. فرانسیسی میڈیا کے مطابق قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت. حماس اور اسرائیل کے درمیان بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا. سلامتی کونسل میں فلسطین کی رکنیت سے متعلق آج اجلاس ہوگا. کسی بھی مستقل رکن کی جانب سے فلسطین کی درخواست کو ویٹو کیے جانے کا خدشہ. عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں بچوں کی شہادتوں کو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ قرار دے دیا. WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کا کہنا ہے ہزاروں بچوں کی شہادت انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے. اقوام متحدہ کی پاپولیشن فنڈ کا کہنا ہے غزہ میں صحت مند بچوں کی پیدائش اب ممکن نہیں. 1,55,000 حاملہ شدید تناؤ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. ایران نے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو اپنا ہدف قرار دے دیا. ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بوگیری نے کہا ایران اپنے رد عمل کا وقت اور طریقہ کار خود طے کرے گا. ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل اپنے کام پر پچھتائے گا. اسرائیل تک مار کرنے والے 9 میزائلوں کی تصاویر اور نام جاری کر دیے گئے ہیں. ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کے مشیر کا کہنا ہے اسرائیلی سفارت خانہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. سردی کے بعد شمالی امریکہ میں سورج کو مکمل گرہن آج لگے گا. سورج گرہن مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوگا. دوپہر 2 بجے کینیڈا کی حدود میں داخل ہوگا. پاکستان میں رات ہونے کے سبب سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکے گا. کی آمد پر دنیا کے مختلف ممالک میں بازاروں میں رش بڑھ گیا. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بازاروں میں گہما گہمی. خواتین اور بچے کپڑے خریدنے میں مصروف. سبزی اور گوشت مارکیٹ میں بھی رش. الجیریا میں غریب افراد کے لیے بازار لگ گئے. لوگوں کو مفت جوتے اور کپڑے دیے جا رہے ہیں. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی خواتین اور بچے عید کی خریداری میں مصروف. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. ٹیمیں کھیلنے آئیں گی. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات قبل از وقت ہے. یہ سال قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت مصروف ہے. عثمان قومی ٹیم کے لیے اہل ہے. سلیکشن کمیٹی نام فائنل کرے گی. قومی ٹیم کے کوچز کے نام 15 اپریل تک فائنل ہو جائیں گے. اظہر محمود پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار. ذرائع کے مطابق اظہر محمود وائٹ بال اور ریڈ بال کرکٹ کے اسسٹنٹ کوچ ہوں گے. PCB کے ہیڈ کوچز کے لیے گیری کرسٹن اور جیسن گریسپی سے معاملات طے پا چکے ہیں.